السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس سے پہلے محمد قاسم بن عبد الکریم کے بارے میں نے کچھ ویڈیوز بنائی ہیں، اور جو اس کی خوابوں کی کتاب ہے، آپ خود ہی سوچ لیں کہ خوابوں سے کیا انسان اندازہ لگا سکتا ہے۔ ابھی اس سے میں نیکسٹ پارٹ میں اس کے جو مختلف خواب ہیں اور جو ان کی ہیڈنگز ہے اس کے مطابق آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گا کہ حقیقت میں یہ انسان یہاں سے تھوڑا سا فارغ ہو چکا ہے، تو اس کو عجیب عجیب باتیں کرتا اور اس کی اپنی ہی باتوں میں، جیسا کہ مرزا قادیانی کی باتوں میں تضاد تھا، ایسی ہی اس شخص کی باتوں میں بھی تضاد ہے۔ اس کی جو خوابوں کا کتاب ہے، کتابچہ، اس کا نمبر 13 پیج ہے، اور اس میں ہیڈنگ ہے خوابوں کی ابتدا اور ان کا موضوع۔ یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ تقریباً 12 یا 13 سال کا تھا جب اللہ جل شانہ اور خاتم النبیین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی مرتبہ میرے خواب میں آئے۔ اس کے بعد 1993، یہ آپ تمام چیزیں خیال میں رکھیے گا، جب میں 18 سال کا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواتر کے ساتھ، تواتر کا مطلب ہوتا ہے کہ ریگولر، اگر ریگولر نہیں بھی آپ کہہ سکتے تو ایک دن چھوڑ کے، مطلب اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوابوں میں آتے ہیں۔ اور اس نے سٹارٹ میں لکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹوٹل میرے خوابوں میں کتنی بار آئے ہیں، وہ 300 کچھ مرتبہ ہیں۔ تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے جی، تواتر کے ساتھ میرے خوابوں میں آنا شروع ہو گئے اور تاحال آ رہے ہیں، مطلب اس وقت سے لے کے آ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اگلی یہ جگہ پہ لکھتا ہے کہ اسی میں اس کے ساتھ اسکرین شاٹ کٹ بھی دے دوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتایا کہ ایک وقت آئے گا جب پاکستان دنیا کی ہر چیز خود بنانے لگے گا۔ بھائی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے مبعوث کیا دین اسلام کے لیے، نہ کہ پاکستان کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہاں پہ ایک قسم کی یہ توہین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں لگے ہوئے ہیں کہ پاکستان ایک چیز خود سے بنانا شروع کر دے گا اور پاکستان ایک لیول پہ آ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی کبھی بھی دنیا کی طرف اپنے جو صحابہ تھے ان کی رغبت نہیں فرمائی، بلکہ ان کی ہمیشہ جو وہ گرومنگ کی ہے، جو ان کا سوچ ہے، وہ آخرت کی طرف ڈیولپ کروائی ہے، نہ کہ دنیا کی طرف۔ تو یہ کتنا بڑا جھوٹا انسان ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ آگے خوابوں کے ذریعے محمد قاسم کی ذاتی تربیت۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف اور صرف نبی کی تربیت کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ کسی عام انسان کی تربیت نہیں کی جاتی۔ 2007 میں اللہ جل شانہ اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوابوں کے ذریعے باقاعدہ طور پر میری رہنمائی شروع کر دی، اور بتایا کہ مجھے کون سے کام کرنے ہیں اور کن کاموں سے اجتناب کرنا ہے۔ تو بھائی یہ چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے کہ اسلام کی تمام تعلیمات مکمل ہو چکی ہیں، اس میں کون سے کام کرنے کے ہیں، کون سے کام چھوڑنے کے ہیں، یہ تمام کا تمام ضابطہ حیات ہمارے ہر مسلمان کے پاس موجود ہے۔ اس میں قرآن بھی ہے، اس میں حدیث مبارکہ بھی ہے، اس میں قیاس بھی ہے، اور اس میں اجماع صحابہ بھی موجود ہے۔ ہمارے پاس پورا ایک جو کتاب ہے وہ موجود ہے کہ ہم نے کون سے کام کرنے ہیں، کون سے کام نہیں کرنے۔ اس طرح کے ایڈیٹ لوگوں کو صرف گمراہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ انہوں نے مجھے ہر قسم کے شرک سے بچنے کی بار بار تلقین کی، اور یہ بھی کہ ایک اچھا انسان کیسے بننا چاہیے۔ بھائی مجھے تو یہ لگتا ہے خوابوں کو بیان کرنے کا حکم آگے ابھی اب دیکھیے گا کہ مطلب قاسم صاحب ایک نیا ٹیکنالوجی سے اپنے خوابوں کی تشہیر کرتے ہیں۔ 2014 میں اللہ جل شانہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ اپنے خواب دوسروں تک بیان کرو، تو پھر اس نے کوشش کی ای میل کے تھرو اور ویب سائٹ کے تھرو، پاکستان آرمی اور مختلف سرکاری ویب سائٹس پہ اس نے سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس لیے میں نے اپنے خواب لوگوں سے بیان کرنا بند کر دی، مطلب ایک سائٹ پہ حکم ہوا کہ آپ تشہیر کر دو، جب لوگوں نے اس کو گھاس نہیں ڈالا تو یہ خود ہی کہتا ہے کہ میں نے اس حکم کی نافرمانی کی۔ آگے کہتا ہے جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوابوں کو بیان کرنے پر زور دینا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ جب جس میں خواب کی کوئی شرعی حیثیت ہے ہی نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر شرعی چیز کو زور دے رہے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، کہ آپ اس کو لوگوں تک بیان کرو۔ پھر کہتا ہے جی، دسمبر 2014 میں 2 مرتبہ خواب میں آیا اور فرمایا قاسم پاکستان کو بچانے کی خاطر اپنے خواب لوگوں کو۔ بھائی تمہارے خوابوں سے پاکستان بچتا تو پاکستان پہ اتنے عذاب کبھی نہ آتے جن حالات میں آج پاکستان ہے۔ تمہارے خوابوں میں کوئی طاقت ہوتی تو آج پاکستان ان حالات میں نہ ہوتا، بلکہ
دنیا کی سپر طاقت ہوتا، امریکہ نیچے آیا ہوتا اور پاکستان اوپر چلا گیا ہوتا، جبکہ بیڑا غرق ہو چکا ہے پاکستان کے۔ ایسے خبیث لوگ پاکستان کے اوپر آ کے بیٹھ گئے ہیں کہ یہ بالکل بس ختم ہونے کے قریب قریب ہے۔ آگے پھر اس نے وہ آرمی سکول والا واقعہ اس میں بیان کیا ہے، اور اسی طرح ہی انٹرنیٹ، تب سے میں نے اپنے خواب انٹرنیٹ کے ذریعے، مطلب اب یہ تشہیر کس کے ذریعے کر ہے جی؟ اپنے خوابوں کی انٹرنیٹ کے ذریعے۔ واہ جی واہ۔ میں یہاں یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ میں کوئی، ہاں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے، یہ اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ آخر میں یہ کہتا ہے کہ میں یہ واضح کرتا چلوں کہ میں کوئی مذہبی آدمی نہیں ہوں۔ تو بھائی جب تیرا مذہب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے خبیث انسان کے خواب میں آئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انسان کے خواب میں آئیں گے جس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے؟ ایک عام سا بندہ ہوں، میری داڑھی بھی نہیں ہے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں جس چیز کا حکم دیا ہے کہ اپنی داڑھی بڑھاؤ اور اپنی مونچھیں کترواؤ، چھوٹی کرواؤ، تو آپ اس چیز کے اوپر آ رہے ہو کہ جی میری داڑھی بھی نہیں ہے۔ اور پھر آگے لکھتا ہے بلکہ میں نماز بھی باقاعدگی سے نہیں پڑھتا۔ سبحان اللہ، جس کا دین میں سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، یہ بندہ کہتا جی میں وہ بھی نہیں کرتا۔ کیا بات ہے یار، تیرے جھوٹوں کو ویسے اسلام ہے۔ نہیں پڑھتا اور نہ ہی کوئی تہجد گزار آدمی ہوں، مطلب کوئی چنگا کام نہیں کرتا، صرف میرا کام یہی ہے۔ قاسم صاحب کہنا چاہتے ہیں کہ میں خوابوں سے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہاں پہ آپ اندازہ لگائیں کہ قاسم صاحب کتنے بڑے ڈیش بندے ہیں۔ آگے اس کے بعد اس کے جو پیج نمبر 15 اور اس کے بعد آگے مختلف اس نے جو باتیں کی ہیں، انشاءاللہ اس کے بارے میں جو نیکسٹ ویڈیو بناؤں گا وہاں پہ بات کریں گے۔ اس کی جو اسکرین شاٹ کٹ ہیں یہ بھی میں ساتھ اٹیچ کر دیتا ہوں، اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو خود پڑھ بھی لے۔ انشاءاللہ دوبارہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ پھر ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔